اسلام کی تعلیم سے بیزار ہوئے تم، ہم کو تو گلہ تم سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ علم ہر انسان کے لیے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، ایک بنیادی ضرورت ہے۔ یہ انسان کا حق ہے، کوئی بھی اسے چھین نہیں سکتا۔ اور اگر دیکھیں تو انسان اور حیوان میں فرق علم ہی کی بدولت ہے۔ کسی بھی قوم یا معاشرے کے لیے علم ترقی کی ضامن ہے۔ یہی علم قوموں کی ترقی اور ان کے زوال کی وجہ بنتی ہے۔ اسلام نے شروع ہی سے علم حاصل کرنے پر حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس کے ابتدائی آثار ہمیں اسلام کے عہد نبوی میں ملتے ہیں۔ چنانچہ غزوہ بدر کے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ کی رقم مقرر کی گئی تھی۔ ان میں سے جو نادار تھے وہ بلا معاوضہ چھوڑ دیے گئے، لیکن جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے انہیں حکم ہوا کہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو چھوڑ دیے جائیں گے۔ چنانچہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب وحی تھے، اسی طرح لکھنا سیکھا تھا۔ اسی بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے اور اس کا حصول کتنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ علم دین کا سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ جو اسے نہیں سیکھتا وہ اسلامی فریضے سے غافل ہے، جس کے متعلق آخرت میں سوال کیا جائے گا۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علوم کی کئی اقسام ہیں، لیکن سب سے افضل علم وہ ہے جو انبیاء و رسول لے کر آئے، یعنی اللہ کی ذات، اس کے اسماء و صفات اور افعال اور اس کے دین و شریعت کی معرفت۔ آئیے ہم اس کی مزید اہمیت کو علمی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ علم یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام مال و زر کے وارث نہیں بناتے، وہ سب علم کا وارث بناتے ہیں۔ علم یہ موت کے بعد بھی ساتھ دیتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کے عمل ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ علم جسے وہ چھوڑ کر گیا اور دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس علم کی وجہ سے اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے۔ علم مال سے بہتر ہے۔ مال والا مال کی حفاظت کرتا ہے، مگر یہ علم آپ کی خود حفاظت کرتا ہے۔ مال کی آپ نگرانی کرتے ہیں، مگر یہ علم آپ کی نگرانی کرتا ہے۔ علم یہ غور و فکر اور صحیح نتیجہ فکر کی طرف لے جاتی ہے۔ علم کے محتاج سبھی ہوتے ہیں۔ علم انسان کو آخرت کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ مال انسان کو دنیا کا بندہ بنا دیتی ہے۔ جب دنیا میں جہالت، کفر و شرک، بچیوں کو زندہ دفن کرنا، شراب نوشی، جوا بازی، چوری عام تھی، ایسے موقع پر قرآن نے تعلیم کی طرف رہنمائی کی۔ اس سے پتہ چلا کہ سماجی برائیوں کا سد باب تعلیم ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ علم کی بنا پر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا سجدہ بھی کیا۔ علم ترقی کا زینہ ہے، اسی لیے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے کو سب سے بہتر کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ بلا شبہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہی ہے جیسے کہ 14ویں چاند کی سب ستاروں پر ہوتی ہے۔ بلا شبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا اور تاریکی ہے۔ علم بلندی کا سبب ہے اور لا علمی پستی کا سبب ہے۔ علم عروج کا سبب ہے، جہالت یہ زوال کا سبب ہے۔ علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے۔ علم نور ہے، جہالت ظلمات و تاریکی ہے۔ علم سے تواضع اور خاکساری آتی ہے اور
جہالت سے تکبر پیدا ہوتی ہے، علم سے اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف پیدا ہوتی ہے، جبکہ جہالت سے ریا اور نمود میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔